ہے کہ کندوکش نامی جگہ پر قاضی صاحب رہتا تھا۔ وہ قاضی صاحب لڑکیوں کے مقدمے کو سنجیدگی سے حل کرتا، اور جو بھی لڑکی کو کوئی شکایت ہوتی تو اپنا مقدمہ لے کر اس عقل مند اور تجربہ کار قاضی صاحب کے پاس جاتی، کیونکہ ان کو یقین ہوتا تھا کہ قاضی صاحب حقائق اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ جب قاضی صاحب کے عقل مندانہ فیصلوں کی باتیں بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اپنے حضور حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور قاضی صاحب حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے قاضی سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت عقل مند انسان ہو اور تمہارا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، میں انسان ہوں، کبھی کبھار مجھ سے بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بات رہی انصاف کی تو سب سے اچھا انصاف کرنے والا تو اللہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ قاضی عقل مند انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے بلکہ حقیقت پر مبنی بات کرنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کو اپنا شاہی قاضی بننے کی پیشکش کر دی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بات میرے لیے باعث شرف ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی کوئی مقدمہ آتا تو بادشاہ سلامت کی جگہ قاضی صاحب اس کو حل کر دیتا۔ ایک دن ایک نوجوان دوڑتا ہوا قاضی صاحب کے پاس آیا۔ اس کی شرمگاہ سے خون بہہ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے اس کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا تو اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، میری بیوی نے میرا نفس کاٹ ڈالا اور اپنی ہی بیوی نے مجھے نامرد کر دیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب چونک گیا کہ ایسی دنیا کی کون سی بیوی ہوگی جو اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دے۔ پھر قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس کی بیوی کو حاضر کرو۔ جب اس آدمی کی بیوی کو حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ اے لڑکی، شاید تم دنیا کی پہلی لڑکی ہوگی جس نے اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دیا۔ اس کی بیوی نے کہا، قاضی صاحب، آپ حقیقت کو نہیں جانتے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم ہم کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرو گی تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ لڑکی نے لڑزڑاتی ہوئی آواز میں کہا، قاضی صاحب، ہم دونوں کے بابا اکٹھے تجارت کرتے تھے۔ جب ہم دونوں بچپن میں تھے تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کریں گے۔ جب ہم دونوں جوان ہوئے تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ بیٹی، میں نے تجھے بہت نازوں سے پالا ہے۔ آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہاری شادی بچپن ہی میں اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ مقرر کر دی تھی۔ وہ میرے ساتھ تجارت کرتا تھا اور ہم دونوں کی دوستی کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ اگر تم چاہو تو میری پسند اور میرے وعدے کے مطابق اس لڑکے سے شادی کر لو۔ میں نے اپنے بابا کو کہا، اگر آپ نے میرا رشتہ کسی بھکاری کے ساتھ بھی مقرر کیا ہوتا تو میں ضرور کرتی۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور چند دن بعد ہماری شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شادی کے چند دنوں بعد میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے اس بار تجارت کرنے کے لیے ساتھ لے جانا، لیکن میرے شوہر نے مجھے ساتھ لے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ میرا شوہر مجھے گمراہ کر رہا ہے اور یہ کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب اس کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ جب میرا شوہر اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا تو میں پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی جاسوسی کے لیے نکل پڑی۔ سفر بہت طویل تھا لیکن ہم جلد پہنچ گئے۔ سب تاجروں نے بازار سے تھوڑا فاصلے پر اپنے اپنے خیمے لگا دیے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بازار میں جا کر اپنا سامان بیچیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور باقی تمام تاجر اپنے خیمے لگا چکے ہیں تو میں بھی پیچھے رک گئی اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اپنے شوہر کے خیمے کے دروازے پر پہنچی۔
جب میں دروازے پر پہنچ گئی تو اندر سے کسی لڑکی کی گندی گندی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو میرا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں مشغول تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اس خیمے کے اندر داخل ہوئی اور میں نے وہ خنجر نکال کر اپنے شوہر کا نفس کاٹ ڈالا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دیا۔ میں اپنے شوہر کو اسی وقت قتل بھی کر سکتی تھی، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا اور اسے نامرد بنا دیا تاکہ اس سے اور لڑکے دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ نوجوان اپنی بیوی کو گمراہ کر کے کسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ان کا انجام اسی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے اور تمہارے شوہر نے تمہیں گمراہ کیا تھا کیونکہ اس کا شوہر اپنے جرم کا اعتراف کر چکا تھا، لیکن تمہیں اپنے شوہر کو نامرد کرنے کا بالکل حق نہیں تھا۔ اگر تم مقدمہ لے کر میرے پاس آتی تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا۔ تو لڑکی نے کہا، جو لڑکی اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ حالت ہمبستری میں دیکھے وہ کیسے خود پر قابو ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے، اس لیے میں تیری سزا کم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے اس لڑکی کو 1 سال کے لیے زندان میں بند کرنے کا حکم دے دیا اور بادشاہ کی سلطنت میں موجود مردوں کو جمع کر کے اس آدمی کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ان تمام کو اس نوجوان کی مکمل کہانی سنانے کا حکم دیا تاکہ اس آدمی کو دیکھ کر باقی مرد عبرت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد تمام عورتوں میں حوصلہ اور ہمت آ گئی اور کسی بھی مرد میں ایسی جرأت نہ ہوتی کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ دوستو، میں شادی شدہ نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ایک شادی شدہ عورت کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اگر وہ شوہر ہی اس کے ساتھ بے وفائی کرنے لگ جائے تو اس عورت کا اس دنیا میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس عورت کے دل کو جو چوٹ پہنچتی ہے اس کو کوئی بھی حکیم، کوئی بھی طبیب ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شادی کرنے کا حق دیا ہے اور ہر انسان اپنی شادی کر کے اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ جو انسان شادی کے بعد یا شادی سے پہلے ایسے کاموں میں ملوث ہوگا تو ان کا انجام بھی ضرور ایک نہ ایک دن اس لڑکے کی طرح ہوگا جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نامرد ہو گیا اور پوری سلطنت کے لیے نشان عبرت بن گیا۔